اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. صلوات بر محمد وعلی سامعین گرامی قدر، ہم میں سے ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ، کبھی سفر میں کبھی حضر میں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا. اور اگر کسی کے دل پر کوئی ایک نقش بھی آل محمد کے احسانات کا محفوظ ہے، وہ صلوات کو قرض سمجھ کر نہیں بلکہ احسان سمجھ کر نہیں، ایمان سمجھ کر پڑھے. صلوات بر محمد وعلی. جیسا کہ برادر محترم نے کہا کہ ہمیں لاکھ اللہ کے فضل اور کرم ہیں کہ ہمیں ایسی ہستیاں عطا کی ہیں جن کے ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. وہ ایسی ہستیاں اور ایسی شخصیات تھیں کہ انہوں نے جب بھی جہاں بھی جدھر بھی کسی وحشی کو دیکھا اسے انسان بنا دیا. کسی انسان کو دیکھا تو اسے مسلمان بنا دیا، کسی مسلمان کو دیکھا تو اسے سلمان بنا دیا، کسی سلمان کو دیکھا تو اسے فخر سلیمان بنا دیا. یعنی بیذر کو دیکھا تو اسے ابوذر بنا دیا، بیداد کو دیکھا تو اسے مقداد بنا دیا، یا کہیں کبھی کسی مٹی سے بھلتے ہوئے کسی ملنگ کو دیکھا تو اسے بہلول بنا دیا، کہیں کسی پتھر پر کنکری پر ٹھوکر لگی تو اسے در بنا دیا، اور کہیں پر کسی آسی پر نظر پڑی تو اسے حر بنا دیا. تو سامعین گرامی قدر میں چونکہ آج کا جو چونکہ جمعے کے دن جو پروگرام ہوتا ہے یہ مخصوص ہوتا ہے، 20-25 منٹ کی خطابت ہوتی ہے. چونکہ آج میں چاہتا تھا کہ بی بی کے جتنے بھی آسامی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں. اس کے بعد پھر بی بی کے القابات ہیں، پھر بی بی کی کنیت ہے، وہ کنیت کیوں معروف ہوئی، کیا اس کے پیچھے راز چھپے ہیں. شاید یہ تمام آسامی پر اور القاب پر بات نہ ہو پائے، مگر جتنی ہو سکی انشاءاللہ، اور جتنا خدا نے توفیق دی اور جتنی لب کشائی کا موقع دیا آپ لوگوں نے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کریں گے. اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ مالک کائنات ہماری اس چھوٹی سی قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. عرض خدمت کے روایات میں آیا ہے کہ بی بی کی جو 9 نام ہیں، مثلا سب سے پہلے فاطمہ. اب فاطمہ کون ہے؟ جو اپنے محبوں کو، اپنے شیعان کو آتش جہنم سے بچائے، اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور خود فاطمہ کا جو لفظ ہے یہ فاطر سے لیا گیا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، اللہ فاطر السماوات ہے. اور وہاں سے جب بی بی کا نام اخذ کیا گیا، وہاں سے نام لیا گیا، تو یہ وہ سیدہ ہیں جو کلی طور پر پاک ہیں. مثلا جو ایک سلسلہ عام خواتین کا ہے، بی بی کا وہ نہیں ہے، چونکہ جن کا نام ہی فاطر سے لیا گیا. اور یہ وہ بی بی کہ جن کے اتنی فضیلت ہے، اتنا ان کا وقار ہے کہ ان کو درک نہیں کیا جا سکتا، درک کرنا مشکل ہے. کہ ان کی چوکھٹ پر اگر کبھی فرشتے بھی آتے ہیں تو اپنا منصب بھول جاتے ہیں سید الملائکہ، مگر جب چوکھٹ زہرا پر آ جائیں، چوکھٹ فاطمہ پر آ جائیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں انا خیات الحسنین، ہم سید الملائکہ ہیں، مگر چوکھٹ زہرا پر دردی بن کر آ جاتے ہیں حسنین کے. اور یہ وہ سید الملائکہ ہیں کہ تاریخ میں آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں
ظاہر ہے حضرت جبرائیل کا تمام 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ پالا پڑا ہے. یہ حضرت جبرائیل تمام نبیوں کے پاس گئے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے تو یہ روز آتے اور آ کر حضرت نوح کو بتاتے کہ یہ پھٹا یہاں لگاؤ، یہ پھٹا یہاں لگاؤ، اتنے طبقے کی کشتی بناؤ. میں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کشتی جو ہے یہ پرائیویٹ نہیں ہے، اور حضرت نوح کی نہ کہ اپنی فیملی اس قابل ہے کہ جو یہاں سوار ہوگی. یہ کشتی ہے امت کی ہدایت اور نجات کے لیے. کہیں کوئی ایک پھٹا آپ بھی سے اٹھا کے دے دیں. کہا میں سید الملائکہ ہوں، میں کہیں کسی کا خادم نہیں ہوں، میں اسے حکم دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، مگر اس کا کام نہیں کر سکتا ہوں. اور اللہ نے جو حکم دیا اس کشتی کے بنانے کا، جو لکڑی استعمال ہوئی وہ ہے کھجور کی لکڑی. کھجور کی لکڑی کو آج آپ کوئی تیر کے دکھا دیں، تیرے گی نہیں، ڈوب جائے گی. اللہ نے اس لکڑی سے تیرنے کی صلاحیت چھین لی. کیوں؟ کیونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے. ممکن ہے کوئی 21ویں صدی کے اندر کوئی انسان وہی کھجور کی لکڑی کو لیتا اور ویسی کشتی بنا دیتا اور کہہ دیتا یہ کشتی بھی مثل نوح کی طرح ہے. اللہ نے اس لکڑی سے تیرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی کہ قیامت تک کوئی اس لکڑی سے کوئی کشتی نہ بنا سکے اور یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بھی اہل بیت کی طرح ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، چھری رتی ہاتھ میں اٹھائی. یہ آگئے حضرت جبرائیل اور کہنے لگے آئے میں دونوں باپ بیٹا کو منا کا راستہ دکھاتا ہوں. بوڑھا باپ ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت جبرائیل بوڑھا باپ ہے، کہیں چھری یا رسی آپ ہی اٹھا لیں. کہا میں سید الملائکہ ہوں، میں کسی کا خادم نہیں ہوں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. بی بی مریم کو بھوک لگی، چھوٹے سے نبی کو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے. بھوک لگی، پروردگار، چونکہ بی بی مریم وہ بی بی ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک جو کچھ بھی کھایا وہ اللہ کی طرف سے کھایا. حضرت زکریا، چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے مریم کو زکریا کی گود میں پالا، اور حضرت زکریا کیا کرتے تھے، بیت المقدس کے اندر بی بی کو اندر رکھ کے باہر سے دروازے کو بند کر کے وہ چلے جاتے. جب شام کو واپس آتے تو کیا دیکھتے کہ طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں. پوچھتے حیران ہو کر حضرت مریم سے کہ یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے؟ تو وہ پلٹ کے کہتی کہ مجھے پروردگار نے عطا کیے. پھر یہیں پر حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ مالک کائنات، جب تم مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو پھر مجھے اس عمر میں بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ اور پھر وہ دعا قبول ہوئی اور پھر ان کا بیٹے پیدا ہوئے. اور عمر کتنی ہے؟ 120 سال. اور وائف کی عمر کتنی ہے؟ 100 سال. جو چیزیں ہمارے لیے ناممکن ہیں ان کے لیے ممکن ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر دعا قبول ہو جائے. بیٹا بھی پھر نبی ہوا حضرت یحییٰ. اسی طریقے سے جب بھوک لگی حضرت جبرائیل پہنچے اور کہنے لگے اٹھیں، یہ جو درخت ہے اس کو ہلائیں، کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھا لیں. میں نے کہا حضرت جبرائیل بتول ہے، نبی کو اپنے گود میں لیے بیٹھی ہے. کہا بتول ہوگی مگر میں کسی کا خادم نہیں ہوں. یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح کو پھٹا اٹھا کے نہیں دیتے، حضرت نوح کی چھری نہیں اٹھاتے، بی بی مریم کو کھجور اتار کے نہیں دیتے. نہ جانے ایسے بی بی زہرا کی چوکھٹ پر ہو کیا جاتا ہے. کبھی حسنین کا جھولا جھلاتا ہے، کبھی سیدہ کی چکی چلاتا ہے، کبھی فضا جھڑکے دے کر کہتی ہے کہ ابھی چلے جاؤ میں حسنین کے برتن صاف کر رہی ہوں. سید الملائکہ نے نوکری بھی کی تو اسی اقدار کی. تبھی تو میں کہتا ہوں فرشتے عرش کے ہوں یا کے ہوں باغ جنا والے، فرشتے عرش کے ہوں یا کے ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. فرشتوں نے اکثر علی کے در سے مانگی روٹیاں،
فرشتوں نے اکثر علی کے در سے مانگی روٹیاں زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسماں والے. نعرہ حیدری. یا عرض خدمت ایک بی بی کا جو نام ہے زہرا، یعنی کہ ہمیشگی سے روشن ایک ستارہ. ایک بی بی کا نام ہے صدیقہ، سچی. اب گفتار میں سچی نہیں، کردار میں بھی سچی، ایمان میں بھی سچی، اعتقاد میں بھی سچی. تبھی تو جب رسول اللہ کو ضرورت پڑی مباہلے میں تو کیا حکم پروردگار ہوا؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے رسول آپ انہیں کہہ دیں، انہیں عیسائیوں سے کہہ دیں کہ یہ اپنے بیٹے لائیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، یہ اپنی عورتیں لائیں ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی. پروردگار عالم نے جو یہ آیے کے اندر جو لفظ استعمال کیے سارے جو ہیں جم کے حروف استعمال ہوئے. ابنانا و ابناکم، جتنے بیٹے ہیں وہ سب لاؤ. نسانا و نساکم، جتنی عورتیں ہیں. مطلب ایسا 3 سے زیادہ جم کے اندر جتنے پورا مدینے کو بھی لے جاتے تو لے جا سکتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی روح سے سچے چاہیے تھے، اور ایسے سچے چاہیے تھے جو ایمان میں بھی سچے ہوں، کردار میں بھی سچے ہوں، گفتار میں بھی سچے ہوں. رسول اللہ سچا بنا کر علی کو لے کر گئے، سچی بنا کر بھی فاطمہ کو لے کر گئے. اگر سلطانی صاحب والوں سے پوچھے تو یہ دونوں رشتے ایک ہی گھر سے ڈھونڈ لاتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے صدیق اور صدیقہ اور ہیں، قرآن کے صدیق اور صدیقہ اور ہیں. عرض خدمت، چونکہ 10 منٹ ہو چکے ہیں، میں زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہوں گا. ایک بی بی کا لفظ ہے طاہرہ، پاک. اب یہاں پر جو طاہرہ ہے یہ جسمی طور پر پاک ہے. جسمی طور پر یعنی کہ عورتوں کے اندر جو ایک نجاست کا سلسلہ ہے بی بی کے اندر وہ بھی نہیں ہے، پاک ہے جسمی طور پر، کلی طور پر پاک ہے. اسی لیے تو چونکہ پاک ہونے کا ذمہ بھی اللہ نے لیا نا. اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ طہر بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھ، اور بی بی زہرا کے لیے کہا یطہرکم تطہیرا، تجھے میں پاک رکھوں گا. اب کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت تھی، مگر زہرا اتنی پاک ہے جتنی اللہ میں قدرت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بیوی کا لقب ہے ذکیہ. اب ذکیہ کا مطلب بھی پاک ہے، مگر اب یہاں پر باطنی پاک ہونا ہے. مطلب جس طرح ہمارے اندر بہت سارے ایسے صفات رذیلہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. مثلا کبھی ہم کسی کے لیے خشمگین ہو جاتے ہیں، ہم کسی کے لیے حسد رکھتے ہیں، کسی کے لیے اناد رکھتے ہیں، مگر سیدہ ذکیہ ہیں. اور اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی خشمگین ہوئی بھی تو وہ پروردگار کی خوشنودی کے لیے، مطلب اپنی ذات کے لیے نہیں، پروردگار کی ذات کے لیے. اسی طرح بی بی کا ایک لقب ہے محدثہ، نام ہے، معاف کیجیے گا، محدثہ یعنی جس سے حدیث کو نقل کیا جائے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. امام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کا جو سلسلہ تھا ہمارے نانا کے ساتھ وحی لے کر آتے تھے، نانا کے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا. بی بی ہماری ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ یہ ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور ہمارے پاس آج بھی کتاب موجود ہے. جتنے بھی مکالمات بی بی کے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں وہ سارے ایک کتاب کے اندر موجود ہیں. اسی طرح بی بی کا ایک لقب ہے شہیدہ، کہ شہید ہو کر گئی دنیا سے، ایک نام ہے. بی بی کا ایک نام ہے مردیہ، رضا خدا. اگر القابات کی بات کریں تو بی بی کا ایک لقب ہے بتول. اب بتول میں بھی فرق ہے، بی بی مریم بھی بتول بی بی ہیں، بی بی زہرا بھی بتول بی بی ہیں.
इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले तो सवाल यह बनता है कि बतूल कहते किसे हैं? बतूल कहते उसे हैं जो दुनिया से जुड़े कभी ना, खालिक से कटे कभी ना। इसीलिए तो शायद बीबी मरियम की शादी नहीं हुई, शादी हो जाती तो दुनिया से जुड़ जाती। अब ये घर जाके सोचिएगा कि फिर वो कौन था कि जिसके साथ बीबी ज़हरा की शादी भी हुई, फिर भी ज़हरा बतूल है। हमारे लिए हुक्म क्या है परवरदिगार का कि अपनी बेटियों की शादी करने में जल्दी करो, और अपने घर में, अल्लाह के अपने घर में एक बीबी पली मरियम, अल्लाह ने उसे ही कुंवारा छोड़ दिया। मालिक कायनात हमारे लिए हुक्म, और हमारे लिए हुक्म है कि अपनी बेटियों की शादी में जल्दी करो, जमाने की पहली हवा के साथ उसे उसके वारिस के सुपुर्द कर दो। और आपके घर में एक पली मरियम, उसे ही कुंवारा छोड़ दिया। तो शायद यह आवाज़ खिताबती जुमला है कि फरमाते हैं कि अली की वजह से मैंने मरियम की शादी नहीं की। मैंने कहा परवरदिगार आलम, शादी मरियम की ना हो और वजह अली। कहा मरियम को बना बैठा हूं मैं बतूल, और अगर शादी भी करूंगा तो किसी मासूम के साथ, किसी नबी के साथ। और अगर कयामत वाले दिन उसने ये कह दिया कि इस एक फजीलत में मैं अली जैसा हूं, अली की ज़ौजा भी बतूल है, मेरी ज़ौजा भी बतूल है, अल्लाह ने कहा मैं मरियम को कुंवारा छोड़ दूंगा, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और किबला एक बीबी का लकब है कौसर। अभी कौसर क्या है? जैसा कि कुरान मजीद की आयत शरीफा है कि इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता की। वैसे तो ये जो अता का लफ्ज है ना, ये पूरे कुरान में एक मर्तबा है, पूरे कुरान में। और ये जो 10 लफ्जों की सूरा है, ये सबसे छोटी कुरान की सूरा है। इसमें जो 5 लफ्ज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो फिर पूरे कुरान में इस्तेमाल ही नहीं हुए। पूरे कुरान में इन्ना आतैना सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में कौसर सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में शानिया का सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में वनहर सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में अब्तर सिर्फ इसी सूरा में। अर्ज़ खिदमत के सैयदा के मकाम को समझें, चूंकि अगर हम मकाम सैयदा को समझना चाहें तो हमारे पास आज अगर कोई जिंदा मौजज़ा है तो क्या है? कुरान मजीद। और यही कुरान मजीद कल्ब पैगंबर पर नाजिल हुआ कब, किस ज़र्फ में नाजिल हुआ? अगर कुरान से रुजू करें तो कुरान मजीद बताएंगे हमें इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और मेरे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इमाम फरमाते हैं कि जो बंदा लैलतुल क़द्र जाकर गुजारे, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। किताब है समरातुल हयात, सैयद महमूद अस्फहानी इमामी ने ये किताब लिखी, और बहुत बड़े मुहक्किक हैं, बहुत बड़े जो ये खुतबा भी पढ़ते थे तो अशआर में पढ़ते थे। इनकी 2 जल्दी किताब मेरे पास मौजूद है, बहुत अच्छी है। अगर कोई नए दोस्तान हमारे पढ़ना चाहें मजालिस के लिए तो बहुत अच्छी बेहतरीन किताब है। ये अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम फरमाते हैं कि जो बंदा लैलतुल क़द्र जाकर गुजारे, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। एक शख्स ने पूछा कि मौला कितने गुनाह हूं जो अल्लाह माफ कर देता है? पूछा, इमाम ने फरमाया कि रेत के जर्रों के बराबर हूं, अल्लाह माफ कर देता है। आसमान में तारों के बराबर हूं, अल्लाह माफ कर देता है। पानी के कतरों के बराबर हूं, अल्लाह माफ कर देता है। वैसे हकीकत तो ये है कि इमाम ये बताना चाह रहे हैं कि लैलतुल क़द्र की जो मर्तबा है वो क्या है। चूंकि इस लैलतुल क़द्र में अल्लाह पहले तो कह रहा है कि मैं इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, फिर खुदावंद मुताल फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम तो दर्क भी नहीं कर सकते कि लैलतुल क़द्र क्या है। ठीक है, तो इमाम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ जाकर गुजारें, मतलब अगर कोई शख्स इबादत करता है तो नूरुन अला नूर, सिर्फ जागने का इतना सवाब कि जितने गुनाह हो अल्लाह माफ कर देगा। तो एक शख्स मजमे से उठा
اور اٹھ کے کہنے لگا یبنا رسول اللہ میں تو مارا گیا, جاگ نہیں سکا, اب یہ اگلے سال آئے گی, پتہ نہیں زندہ رہوں نہ رہوں. امام نے کہا گھبرا نہیں, 2 لڑے ہوئے شیعہ میں صلح کرا دے, اللہ تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے. دیکھیں یہ شیعہ کی جو عظمت ہے نا, یہ کس لیے ہے؟ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے کی وجہ سے. کہا مولا اتنا آسان, کہا علی کا شیعہ بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دے, اللہ تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. وہ کہنے لگا مولا اتنا آسان. امام نے کہا علی کا شیعہ مر جائے تو اس کے جنازہ پڑھ لے, اللہ تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. وہ کہنے لگا مولا اتنا آسان. امام نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ اصل میں لیلۃ القدر ہے کیا؟ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ابن رسول اللہ آپ فرمائیں. امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہے. تو بطول کے دشمن پہ لعنت بھیج کے سو جایا کر, اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. اسی لیے جو ظرف قرآن ہے وہ لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر خود سیدہ زہرا کی پاک ذات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا, زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا, دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. اسی طرح عرض خدمت قبلہ کہ حکم ہوا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب آپ کیا کریں؟ جب بھی چیز عطا ہو نا, ایک ہوتی ہے جزا اور ایک ہوتی ہے عطا. پورے بدلے کو کہا جاتا ہے جزا. مثال کے طور پر ہم نے ایک مسجد بنائی اور اس مسجد میں ایک خادم رکھا, اور اس خادم کو ہم نے کہا کہ بھائی اگر آپ اس مسجد کی یا امام بارگاہ کی صفائی کریں گے تو آپ کو ہم شام کو 1000 روپے دیں گے. اس نے صفائی کی جیسا ہم چاہتے تھے اسی طرح کیا, ہم نے آ کے شام کو اس کو 1000 روپے دیا, یہ ہوئی جزا. پورے بدلے کو کہا جاتا ہے جزا. اور اگر میں خوش ہو کر 500 سے اور دے دوں تو یہ ہوئی عطا, اور یہ جو عطا ہے یہ جزا سے افضل ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا کہا جزا ہے, رسالت دی کہا جزا ہے, رحمت للعالمین بنایا کہا جزا ہے, مگر جیسے ہی زہرا دی کہا عطا ہے. اسی لیے تو جب قرآن آتا رہا محمد مصطفیٰ بیٹھے رہے, رسالت ملتی رہی رسول خدا بیٹھے رہے, رحمت للعالمین بنایا بیٹھے رہے, مگر جیسے ہی زہرا آئی تو محمد مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوثر سے مراد پانی ہے, جو کہ رسول اللہ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور آپ تو سیراب کریں گے, بس یہی جو ہے اس کا مفہوم ہے. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی مفہوم ہے تو پھر تیسری آیت کیا آنی چاہیے تھی؟ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, اور آخری آیت آتی کہ بس اب تمہارا دشمن پیاسا مرے گا. تو پھر تو پانی تھا, مگر چونکہ کوثر سے مراد اولاد تھی اسی لیے اللہ نے کہہ دیا ان شانیہ کا هو الابتر, اے میرے حبیب تیرا دشمن کو میں نسل نہیں دوں گا. مگر مشکل یہاں پر آ گئی کہ چونکہ ویسے بھی یہ رحمت للعالمین ہے نا, جب بھی انہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ رحمت للعالمین چپ رہتے ہیں. مثلا جس طرح سے نعوذ باللہ ابو لہب نے رسول اللہ سے کہا کہ اے عبداللہ کی یتیم نعوذ باللہ کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹیں, یہ رحمت تھا, چپ رہا, وہ بول پڑا تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں. حالانکہ قبلہ یہ ہاتھ جز ہے کل نہیں. جس نے رسول اللہ کے جز پر حملہ کیا تو اللہ ناراض ہو گیا, تو جس نے رسول اللہ کے کل پر حملہ کیا وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مشکل یہاں آ گئی کہ جس شخص نے, علماء کرام یہاں موجود ہیں, خصوصاً تاریخ کے بھی دوستان یہاں موجود ہیں, کہ جس شخص نے رسول اللہ کو کہا تھا کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں, اس کا نام تھا عاص بن وائل. اس کا بیٹا پیدا ہو گیا عمرو بن عاص بن وائل. قرآن نے کہا تھا بیٹا نہیں ہوگا, یہاں بیٹا پیدا ہو گیا. یہ وہی بدبخت ہے عاص بن وائل کہ جس نے جنگ صفین کا نقشہ بدلا تھا. یہ جو قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا یہ اس کی پوری سازش تھی.
اور اس کا پھر بیٹا پیدا ہو گیا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ابن وائل، اور اس کی زندگی میں معاویہ نے اسے گورنر شام کے ساتھ ایک دوسرا علاقہ تھا منطقہ، وہاں کی گورنرشپ اس کو دی تھی اس کے بیٹے کو، مگر چند مہینوں کے لیے. جیسے ہی یہ عمرو ابن عاص مرا تو وہاں سے اس کو بھی وہاں سے مبذول کر دیا گیا. قرآن نے کہا تھا کہ اولاد نہیں ہوگی، مگر بیٹا پیدا ہو گیا، پھر بیٹے کا بیٹا پیدا ہو گیا. آپ دیکھیں جی، ابو جہل رسول کا دشمن ہے، اس کی اولادیں ہیں. ابو لہب رسول کا دشمن ہے، اس کی اولادیں ہیں. ابو سفیان رسول کا دشمن ہے، اس کی اولادیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اے میرے حبیب تیرے دشمن کو میں نسل نہیں دوں گا. خدا کی قسم اگر وارثان قرآن اہل بیت کی شکل میں خدا نہ بناتا تو یہ قرآن کی آیتیں مشکوک ہو جاتی. یہی وجہ ہے کہ میرے 10ویں امام علی نقی کے سامنے جب ایک دشمن مصطفیٰ اپنے 2 بچوں کو بغل میں لیے چلا اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہوا گیا تو ایک شخص امام کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا یبن رسول اللہ، قرآن تو کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے دشمن کو میں نسل نہیں دوں گا، اولاد نہیں دوں گا، تو پھر یہ بچے کہاں سے آئے؟ مسکرا کے بطول کے لال نے جواب دیا، یہ بچے ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی کیوں بات؟ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو عرض خدمت کہ سیدہ کو درک کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بی بی کا ایک نام ہے مرضیہ. مرضیہ یعنی کہ راضی رہنے والی، ہر غم اور تکلیف میں خدا کی رضا میں راضی رہے. پسلیاں ٹوٹی تو شکوہ نہ کیا، محسن شہید ہوا شکوہ نہیں کیا، علی جیسے شوہر کے گلے میں رسی ڈالی گئی شکوہ نہیں کیا. نہ جانے یہ خاندان کیسا خاندان ہے کہ جب بی بی زینب کو ابن زیاد کے دربار میں قیدی بنا کر لے جایا گیا، حالانکہ وہ دیکھ چکی تھیں کہ ان کے جو پیارے تھے ان کی لاشیں بے گور و کفن کربلا میں پڑی ہیں، چھوٹے چھوٹے 6 ماہ بچے ذبح کر دیے گئے ہیں، ان کے پیاروں کے سر جو ہے نو کے نیزہ پر ہیں. مگر اس کے باوجود جب وہ بدبخت لعین یہ کہتا ہے کہ دیکھا آپ کے ساتھ آپ کے اللہ نے کیا کیا، تو پلٹ کے کیا کہتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو اللہ کی خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نہ جانے کیسا خاندان ہے. ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو ہم خدا سے خدائی دعویٰ چھین لیتے ہیں، مگر یہ ایسا خاندان، ایسا کریم خاندان کہ مصیبتیں پڑی، مگر ان مصیبتوں جتنی مصیبتیں زیادہ پڑی اتنی خدا کے نزدیک زیادہ ہوتی ہیں. یہی وہ سیدہ ہیں کہ باپ کے جانے کے بعد 4 گھنٹے اس دربار میں کھڑی رہیں جہاں پر ان کے بابا خطبہ دیا کرتے ہیں، اور 4 گھنٹے کے بعد، یہ بڑا ظلم ہے. ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم شیعہ روتے کیوں ہو، میں تو یہ کہتا ہوں یہ مصلحت پروردگار ہے، ہم زندہ کیوں ہیں. رسول کے جانے کے بعد ان کی بیٹی 4 گھنٹے تک باپ کے مسلط کے سامنے کھڑی رہے، اور 4 گھنٹے کے بعد ظالم یہ صرف پوچھے کہ کیوں روتی ہے زہرا، کیوں آئی ہے زہرا. اور بی بی زہرا اگر باپ کا اگر یہ قرآن لے کر آئے اور کہے کہ یہ میرے بابا کا خط ہے، یہ میرے باپ کی سند ہے کہ میرے بابا مجھے فتق لکھ کے دے کے گئے تھے، اور طرف سے پلٹ کر یہ کہے کہ تیرے باپ کو ذہان تھا، تو مسئلہ بھول گئی ہے. اللہ اکبر. ادھر اس ظالم نے قرآن کے پردے کیے، یہ اگر خالی پردے کرتا میں نہ روتا، اس نے پردے سیدہ کو مارے اور جھڑک دے کر کہا کہ یہ مسئلہ بھول چکی ہو، آپ کے باپ کو ہذیان تھا. یہ اس نے قرآن کے پردے جو کیے، سیدہ کے سارے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، قرآن کا کوئی پردہ سلمان نے چنا
چنا, کوئی حسن مولا نے چنا, کوئی حسین مولا نے چنا. سیدہ اپنے گھر آئی, مسند عبادت پر بیٹھی. 4 سال کی بی بی زینب آ کر کہتی ہے, اے بی بی یہاں نہ بیٹھ, یہ میرے اماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. ارے رو کے کہتی ہے, بیٹی مجھے پہچان, ارے میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں. اللہ اکبر. ارے بی بی زینب پلٹ کے کہتی ہیں, اجرکم اللہ. بی بی پلٹ کے کہتی ہیں, اماں 4 گھنٹے میں بال سفید, اماں اس وقت ضرور آنا. ارے جب 9 گھنٹے ہوں گے شرابی کا دربار ہوگا. ارے تیری بیٹی بے مکناؤ چادر دربار میں کھڑی ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا علی, یا علی, آپ کو کسی نے پرسا نہیں دیا. ارے پڑھوں شہادت, پڑھوں بی بی زہرا کا تڑپنا, یا پڑھوں وہ کائنات کا پہلا ظلم جو آل محمد پہ کیا گیا, یا پڑھوں بی بی کی پسلیوں کا ٹوٹنا, ارے یا پڑھوں بے محسن کا شہید ہونا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کچھ نہ کریں, کم از کم اتنا ضرور کیا کریں, اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مجلس زہرا برپا کریں. بھلے لوگوں کو نہ بلائیں, بھلے نیاز نہ کریں, اپنے 5-6 بچوں کو اکٹھا کریں اور بی بی کی مظلومیت انہیں سنائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے جیسے ہی اس ظالم نے دروازے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا, بی بی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آئی. یہ سارا لشکر اس دروازے پر پاؤں رکھ کر گھر میں داخل ہوا. ارے بی بی چیخ مار کر کہتی ہے, یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی, میرا محسن شہید ہو گیا, یا علی تیری زہرا زخمی ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنقَلَبٍ